ذی الحج کا برکتوں والا، حرمت والا اور عظمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس مہینے کے نام میں حج کی نسبت موجود ہے۔ ذی الحج حج والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اور اللہ رب العزت نے اسے حرمت والا مہینہ بتایا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جو خاص ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم بیان فرمائی، اور اس مہینے کی جو پہلی صبح ہے، جو پہلی فجر ہے، اللہ رب العزت نے اس کی قسم بیان فرمائی۔ چنانچہ 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس مہینے میں ہمیں کون سے خاص اعمال کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فجر سے کیا مراد ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی صبح، ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی فجر، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہے، جو طواف و زیارہ کا دن ہے، جس دن حاجی مزدلفہ سے فارغ ہو کر پھر آگے منی کی طرف جاتے ہیں اور رمی جمرات کرتے ہیں، طواف و زیارہ کرتے ہیں۔ تو اس 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے، یہاں پر اس فجر کی قسم اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اور 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کی رات تک، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے جو رات آتی ہے، یہ 10 ذی الحجہ کی رات ہے۔ یہ 10 راتیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان 10 راتوں کی قسم، ان ایام میں عبادت کرنا، ایام میں روزے رکھنا، اور ایام میں شب بیداری کرنا، راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا، ان راتوں میں اللہ کا ذکر کرنا، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ رب العزت کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ جو بقیہ سال میں عمل کیا جاتا ہے، ان کی بنسبت ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا راہ خدا میں لڑنا بھی، یعنی ان دنوں کے اندر جہاد کیا جائے، راہ خدا میں لڑا جائے، تو کیا ان 10 دنوں کا عمل ان سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی، یعنی ان دنوں کا عمل جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، ہاں، سوائے اس شخص کے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی مال بھی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان ہو جائے اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوگا۔ اسے نیچے ہر عمل سے بڑھ کر محبوب عمل ان 10 دنوں کے اندر عمل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اگر اس حدیث مبارکہ کو یقین کیجئے کہ ہم اپنے دلوں میں اتار لیں تو اس کے مطابق عمل کرنے کا تہیہ کر لیں، تو یوں کہہ لیں کہ نیکیوں کے اعتبار سے ہماری موج ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ فرمایا کہ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو ذی الحجہ کے اہل 9 دن ہیں، 10 ذی الحجہ کا تو روزہ منع ہوتا ہے، تو جو پہلے 9 دن ہیں، تو فرمایا یہ ان دنوں کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اور فرمایا کہ اس کی ہر رات کا قیام، یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا، فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ جیسے لیلۃ القدر میں بندہ جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو جیسے اس کا ثواب ہے، ان 10 دنوں کی ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ غور فرمائیے کہ 10 راتوں کی عبادت 10 شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ شب قدر کی عبادت مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اور 9 روزے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 9 روزوں کا ثواب اور 10 شب قدر کا ثواب مل جائے تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور عظیم سعادت کیا ہوگی؟ تو اب یہ جو ایام ہیں، ان کے ماشاءاللہ یہ اعمال ہیں، تو اب ان میں سے کیا کیا اعمال کیے جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے فرمایا گیا کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، بقیہ دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔
تو پہلا تو یہ ہے کہ طے کر لیں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، دن ہو یا رات ہو، وہ نیکی تلاوت کی صورت میں ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو، صدقہ کی صورت یا خیرات کی صورت میں ہو، وہ کسی کے ساتھ ہو یا حسن سلوک کرنے کی صورت میں ہو، وہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ہو، میاں بیوی کا جو حصہ ہے وہ آپس میں محبت، اتفاق اور تعلق کی صورت میں ہو۔ تو ان دنوں میں ہر صورت نیکی کو اپنی زندگی اور اوقات کا محور بنا لیا جائے، تو کوئی بھی عمل کیا جائے کثرت کے ساتھ ان دنوں میں کیا جائے۔ دوسری بات جو فرمایا کہ روزہ رکھنا، جو حدیث مبارکہ گزری ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو جو 9 دن ہیں، 10 ذی الحجہ کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، جس سے پہلے کے 9 دن ہیں، ان دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے۔ اور تیسرا عمل راتوں کا قیام، راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر فرمایا گیا، راتوں کو قیام کیا جائے، عبادت کی جائے۔ قیام کا مطلب ہے اس میں نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس میں تلاوت کریں، اس میں اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اس میں درود پاک پڑھیں، اور اس طرح کا جو علم دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے وہ کریں۔ تو یہ ساری ملی جلی باتیں کریں، اور بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ یہ ہے کہ نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر اللہ کی طرف اور درود پاک کی طرف آئیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور عمل وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا بطور خاص اس وجہ سے فرمایا گیا کہ حدیث مبارک میں فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن کوئی نہیں۔ لہٰذا اب یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ تب وہ کوئی بھی ذکر ہو تو گویا کہ ان دنوں میں جیسے یہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ تو ان تسبیحات کو ان دنوں میں زیادہ کر دیں۔ بطور خاص ان تسبیحات کا فرمایا گیا۔ انہی 10 دنوں کے ساتھ مخصوص ایک اور عبادت ہے جو اس مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو ہوتی ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔ جو حج والے ہیں ان کی تو سعادت اور ان کا شرف ہے، تو سبحان اللہ کہ وہ 9 ذی الحجہ کو حج کرتے ہیں، اور اس سے پہلے حج کے افعال اور اس کے بعد بھی حج کے افعال، تو ان کی قسمت جو ہے وہ تو قابل رشک ہے، وہ تو اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہم ان سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ قربانی کرنا، اس کو حاجی بھی قربانی کرتا ہے، لیکن اس کی قربانی اور طرح کی ہوتی ہے، وہ یہ والی قربانی نہیں ہوتی۔ تو حج میں یہ جو ایام ہیں ان میں قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ رب العزت کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ اور فرمایا کہ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھڑوں کے ساتھ آئے گی، اس طرح خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تنگ دلی سے نہ کرو۔ تو یہ جو فضائل بیان کیے گئے ہیں یہ خاص ان دنوں اور ان راتوں کے ہیں۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اپنے آپ کو رب کی عبادت میں، رب کی اطاعت کے کاموں میں، نیکیوں میں، نمازوں میں، شب بیداری میں، تلاوت میں اور اللہ رب العزت کے ذکر میں، اور جن کاموں کے اندر اللہ رب العزت کی رضا ہو ان میں مشغول رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والی زندگیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔